بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف چیزوں کے ساتھ آزمایا ہے۔ کسی کو علم دے کر آزمایا ہے، کسی کو مال دے کر آزمایا ہے، کسی کو صحت دے کر آزمایا ہے اور کسی کو فراغت دے کر آزمایا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو تنہائی میں بھی آزمایا گیا ہے۔ اور آج کل انٹرنیٹ کا جو دور ہے، موبائل کا دور ہے، اور اس دور میں اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے۔ جہاں پر ہم ایک کلک سے وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جو آج سے پہلے کچھ عرصے سے پہلے ہمارے آباء اور اجداد کبھی نہ دیکھ سکے۔ اور سوشل میڈیا پر اکثر نوجوانوں نے بہت سے گروپ جوائن کیے ہوتے ہیں اور ان گروپس میں مختلف قسم کے گناہوں کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ تو ان سب کی خدمت میں عرض ہے، گزارش ہے کہ دیکھیں یہ جو تنہائی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس تنہائی میں ہمارے ایمان کو آزما رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم۔ وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے کبھی بھی نہیں چھپ سکتے، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ تنہائی کے جو گناہ ہیں، انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تنہا ہوں، کمرہ ہے، اس کی کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، کنڈی لگی ہوئی ہے، لائٹ آف ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اوپر میں نے چادر اور کمبل بھی اوڑھ لیے ہیں، اندر میں اور میرا موبائل فون ہے، جو میں کروں، جس سے بات کروں، جس سے چیٹنگ کروں، جس سے جو ہے گپ شپ لگاؤں۔ لیکن در حقیقت اس اتنی حفاظت کے باوجود بھی انسان 4 کیمروں کی زد میں ہے۔ پہلا کیمرہ اور پہلا گواہ جو اللہ تبارک و تعالی ہے، واللہ یعلم ما تفعلون یا تعملون، جو بھی آپ کر رہے ہیں سب اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی جس زمین پر آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، کل حشر کے میدان میں یہ زمین بھی گواہی دے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ تیسرا، آپ کے وہ اعضاء جن اعضاء کو آپ استعمال کر رہے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ حشر میں ان مجرموں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ جو کچھ ان سے کرایا جاتا رہا اور دنیا میں کیا کیا کروایا گیا۔ چوتھا گواہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، میرا بندہ جو کرے اسے لکھ لیا جائے، محفوظ بنا دیا جائے۔ ان 4 گواہوں کی گواہی کے بعد بھی انسان قیامت کے دن انکار کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انکار کے طور پر الیوم نختم علی افواہہم، اس انکار کو ختم کرنے کے لیے اس کی زبان پر اور منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، اور ان کی روایت جس کو حدیث کی کتاب کے اندر حدیث کی کتاب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت سے اعمال لے کر آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو، ان حسنات کو، ان نیکیوں کو ہواؤں کے ذرے کی طرح ہباء منثورا، ہوا کے ذرے کے ساتھ فضاؤں میں اڑا دیں گے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، آپ ہمیں بتائیں اور ان کی وضاحت کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی کا فائدہ اٹھا کر محارم اللہ انتہکوہا، اللہ کے محرمات کو، ممنوعات کو یہ پامال کرتے اور تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندیوں پر یہ جو ہے اور ان حدود پر گزر جاتے تھے۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بالخصوص تنہائی میں گناہ سے ہم کیسے بچیں گے، اس کے لیے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نسخہ لکھا ہے، جو طریقہ لکھا ہے، وہ طریقہ انتہائی مفید اور کارگر ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے لیے
خلوت اور جلوت دونوں میں گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ خوف خدا کس سے پیدا ہوگا؟ اللہ کی یاد سے، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ والوں کی صحبت سے۔ نمبر 3 ترک معاصی گناہ کے چھوڑنے سے۔ نمبر 4 ترک اسباب معاصی، ترک گناہ کے ساتھ ساتھ گناہوں کے اسباب کا بھی چھوڑنا۔ اور نمبر 5 شارع سنت، شارع سنت، سنت طریقے پر سنت کو اختیار کر کر اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں سنت اعمال کو زندہ کریں گے اور اس سے ہمارے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری چیز، جب ہم سے گناہ ہو جائے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد فوراً ہم وضو یا غسل کریں اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ جب بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ فوراً گناہ کے بعد نماز پڑھیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نماز نفس پر بھاری ہے، اور جب گناہ کے بعد آپ نفس پر بوجھ ڈالیں گے تو اس سے نفس کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز، اس طرح کے مریض کے لیے حضرت لکھتے ہیں اپنے خطبات میں کہ اس کو تنہائی سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کمرے میں اکیلا بھی ہے تو کھڑکیاں بھی کھلی رکھے، دروازے کو کنڈی بھی نہ لگائے، تاکہ میں کسی خطرناک گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے انسان کتنا ایماندار ہے یہ تنہائی میں پتہ چلتا ہے۔ محفل میں تو سارے جو ہے ولی اللہ ہیں۔ آپ کے ایمان کا معیار، آپ کی ایمان کی پاور، آپ کے ایمان کی طاقت یہ تنہائی میں پتہ چلے گی۔ اگر محفل میں آپ بڑے ولی اللہ بنے پھرے ہیں، لوگ کے سامنے نیک بن جاتے ہیں، لیکن جہاں آپ کو خلوت نصیب ہوئی، جہاں تنہائی ملی، وہاں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کمزور ایمان ہے، اور یہی تنہائی کے گناہ آپ کے اس جلوت کی نیکیوں کو اس طرح کھا جائیں گے کہ قیامت کے دن آپ دونوں ہاتھ آپ کے خالی ہوں گے اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اسی کو ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر خاف مقام ربہ، مقام سے مراد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ جس وقت بندہ کھڑے ہو کر حساب دے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی جلوت کو بھی پاک رکھیں اور خلوت کو بھی پاک رکھیں۔